یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ عباس احمد ہیں جودھ پور سے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی سیلری نہیں بتاتے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی چیز لینے پر سیلری نہیں بولتے تاکہ نظر نہ لگ جائے، تو کیا نظر نہ لگنے کی وجہ سے سیلری کو چھپا سکتے ہیں؟ سیلری آپ نے بھی نہیں لکھی اپنی سوال کے اندر، اور نظر نہ لگنا یقینی تو نہیں ہوتا کہ ہر کسی کی نظر لگ ہی جائے گی، نظر لگتی ہے لیکن سب کی ہی لگ جائے 100% ایسا نہیں ہوتا، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ سیلری جو ہے نظر نہ لگنے کی وجہ سے چھپائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جھوٹ ہوگا اگر کوئی سامان لیتے وقت بھی سیلری کو غلط یا جھوٹ طریقے سے بتاتا ہے، مثلا سیلری 25,000 ہے لیکن کوئی EMI پہ یا لون لیتے وقت یا کریڈٹ کارڈ کے وقت اس کو 30,000 40,000 روپے بتائے گا تو جھوٹ ہوگی۔ تو اس طرح سیلری نظر نہ لگنے فقط اس وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جھوٹ بتانی نہیں چاہیے، اور پہلی بات تو سیلری کسی سے کسی کی پوچھنی بھی نہیں چاہیے جہاں ضرورت نہ ہو۔ بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے کام کے سلسلے میں پوچھتے ہیں تو تنخواہ بھی پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی کام کا ان کے ضروری سوال بھی نہیں ہے، اور غیر ضروری سوال پوچھنے سے، فالتو کے سوال پوچھنے سے بچنا چاہیے، تو اس لیے کسی کی تنخواہ معلوم بھی نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر تنخواہ معلوم کرنے پہ بندہ سامنے والا جھوٹ بولا تو پھر ایسے سوال کرنا بھی جائز نہیں جس میں سامنے والا جواب میں جھوٹ بولے، تو وہ سوال جو جواب بندہ دینا نہ چاہتا ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ تو یعنی محاورہ بھی مشہور ہے کہ عورت اپنی عمر اور آدمی اپنی سیلری جو ہے وہ نہیں بتاتا۔ زیادہ تر مرد حضرات ہوم منسٹر سے زیادہ چھپاتے ہیں، اور بعض لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض مردوں میں یہ عادت ہوتی بھی ہے، کچھ عورتوں میں بھی ہوتی ہے کہ فضول خرچی کی عادت ہوتی ہے، تو اس لیے عورت کا معاملہ گھر میں ہی رہتا ہے کہ شوہر سے مطالبے کا کہ ساری تنخواہ اس کے ہاتھ میں دی جائے، وہ اپنے حساب سے چلائے گی، مطلب وہ جوڑ کے دکھائے گی، وہ جوڑے گی، تم سے جڑتا نہیں ہے، سب خرچ کر دو گے، اس طرح سے سیلری جو ہے نا، اس کیس میں زیادہ تر پھر جینٹس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے پاس بچا کے رکھنے کے چکر میں سیلری کو غلط بتاتے ہیں کہ اس بار اتنی نہیں اتنی تنخواہ ملی ہے، یا اس بار اتنا کام نہیں ہوا اتنا ہوا ہے، تو وہاں پہ تھوڑا وہ بچا کے چلتے ہیں کہ کچھ محفوظ ہو جائے، کیونکہ آدمی کے اندر کنجوسی والی خصلت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ عورت کے اندر اس والی خصلت کو بہتر بتایا گیا ہے کہ آدمی کا کنجوس ہونا بہتر نہیں اور عورت کا کنجوس ہونا بہتر ہے، کہ آدمی اگر کنجوس ہوگا تو پھر وہ باہر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی کنجوسی کرے گا، کیونکہ اس کے معاملات باہر زیادہ آنے جانے کے ہوتے ہیں، تو کوئی ضرورت مند اس کو کب کیسے کس حال میں ٹکرا جائے، یا پھر زکوٰۃ صدقات خیرات یا پھر مساجد مدارس کے اندر دینے لینے کے معاملے میں، تو اگر آدمی اس میں کنجوسی کرے گا تو یہ بہتر نہیں ہے، اس کے آخرت کے لیے ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ ٹھیک ویسے ہی خواتین کا رہتا ہے کہ ان کے لیے کنجوسی کا پہلو اس لیے بہتر بتایا گیا ہے کہ وہ اگر اس طریقے سے بچا کے چلیں گی تو گھر کے اندر ماحول ایمرجنسی کے ٹائم پہ یا ایسے کی سچویشن میں وہ ہیلپ فل جو ہے ہو جاتا ہے، اس لیے عورت کو پیسے بچانے کے معاملے میں بہتر سمجھا جاتا ہے اور مرد کو خرچ کرنے کی، تو پھر اسی خصلت کے حساب سے مرد جو ہے وہ زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں، تو اس لیے تنخواہ جو ہے گڑبڑاتی ہے۔ تو اس طریقے کے سوال کسی سے تنخواہ کے تعلق سے نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا کام بھی نہیں ہوتا پوچھنے کا، وہ پھر بھی بے وجہ اس سے تنخواہ پوچھتے ہیں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جا